اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مقصد حیات۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ہم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں اس موضوع کے چناؤ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ آلریڈی ہمارے معاشرے نے، ہمارے والدین نے، جس گھرانے میں بھی ہم پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں اس موضوع پہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے ایک مقصد کا انتخاب کر لیا ہے، لیکن اس مقصد کا تعلق جو ہے اس مقصد کا تعلق چونکہ ظاہر سے ہے۔ مقصد کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہر سے ہے۔ ظاہر انسان، یہ ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے وہ روح آتی ہے تو جسم غالب ہوتا ہے اور روح مغلوب ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ میں تو آپ کو بتا رہا تھا کہ اس موضوع پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ والدین، بڑے بوڑھے، یہ معاشرہ ہمیں دنیا کی طرف سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور ہمیں دنیا ہی ہمیں دکھائی جاتی ہے بطور مقصود حیات۔ بچپن سے ایسا ایک روٹین ہماری بن گئی ہے کہ بچہ ہے تو بس اس کو اسکول میں داخل کرنا ہے، اور پھر جو ہے سب سے پہلے بچے کی اٹھان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا جو ہے، اول تو بچے کا مسئلہ ہوتا ہے، شادی ہو گئی، بچے نہیں ہو رہے، یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر بچے ہو جائیں اور پھر ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو سوچا جاتا ہے کہ کہاں داخل کرائیں گے۔ بچہ ابھی 2 سال کا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک سوچ و بچار شروع ہو جاتی ہے، اس کو کہاں داخل کرائیں گے، کس اسکول میں، اور پھر ہر والدین اپنے اپنے استطاعت کے حساب سے اپنے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر یہ بچہ ایک دنیا کی پٹری پر چل پڑتا ہے۔ ہمیں یہ معاشرہ، ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں، وہ دنیا کی طرف جو پٹری جاتی ہے، اس پٹری پہ ہمیں ڈال دیا جاتا ہے۔ اچھا پڑھ لکھ جائے بیٹا، ہمارا یہ تصور ہوتا ہے ہماری اولاد اچھا پڑھ لکھ جائے، اچھے سرٹیفکیٹ لے لے یا ڈگریاں لے لے، اور پھر اچھی زندگی کا آغاز کرے۔ سب سے پہلے لڑکے، جہاں تک تعلق ہے، ہم سوچتے ہیں لڑکے ہمارے جو ہیں وہ اچھی اسکولنگ کر لیں، اچھی ڈگریاں لے لیں، پھر اچھا کاروبار جما لیں، پھر اچھی جگہ شادی ہو، اور شادی کے بعد یہ بچہ جو ہے خود باپ بن جاتا ہے، اور پھر اسی طرح وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کا استعمال درست نہیں ہے، یا دنیا کے جو لوازمات ہیں وہ اس سے انکار نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، یہ ضروریات ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ضروریات ہیں، لیکن یہ مقاصد ہرگز نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پیدا ہو جاتا ہے کہ انہی ضروریات کو ہم مقاصد زندگی بنا لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ لڑکی کو ودا کرتے ہیں گھر میں، تو آپ کی بس یہ ہوتی ہے کہ بچی خوش رہے، اس سے زیادہ کا آپ نہیں سوچتے، میری بچی خوش رہے۔ والدین بس، یا دعا جو دیتے ہیں تو وہ بھی ظاہر کے بارے میں دعا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، اس سے علاوہ کوئی دعا دی جاتی ہے؟ یہ وہ ایک گھناؤنا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد حیات ہے، زندگی کا وہ مقصد ہے، اس سے ہم کلیتاً انحراف کر لیتے ہیں، اور اسی ڈگر پر چلتے ہوئے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میں آیا کس لیے تھا، میں نے کیا کیا، کیونکہ جب یہ دنیا سے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کو مد نظر رکھ کے انسان زندگی گزارے تو موت کے وقت اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا،
جو کچھ کیا کرایا ہے کمایا ہے، جو بلڈنگیں ہیں، جو کاروبار ہے، جو کارخانے ہیں، وہ یہاں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور اس پر وہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں جن کو شاید آپ زندگی میں اس کا مالک نہ بنانا چاہیں۔ ظاہر ہے کہ نافرمان بیٹے کا بھی وہی اتنا ہی حق ہے جتنا فرمان بردار بیٹے کا حق ہے۔ تو یعنی یہ سب کچھ اس سے آپ ہاتھ دھو لیتے ہیں، آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آ جاتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے پاس ایک عظیم الشان کارکردگی کی فائل ہو، اللہ کے حضور اپنے رب کے حضور آپ پیش کر سکیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ تم نے کیا کیا ہے تو آپ پیش کر سکیں اپنا اعمال نامہ۔ جیسے کہ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ وہ روز محشر ہوگا اور حساب کتاب کا آغاز نہیں ہو رہا ہوگا، تو بہرحال وہ پورا واقعہ ہے۔ تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جائے گی کہ آؤ حساب کتاب تمہاری امت سے شروع کرتے ہیں۔ تو حساب کتاب ایک تو اس میں واقع میں جو ہے، اس میں ایک تو حساب کتاب ہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب کس چیز کا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ تم نے کتنے کمائے، کتنے چھوڑے، کتنے چھوڑ کے گئے تھے، بچے کتنے تھے تمہاری، کیسی زندگی گزاری، یہ سوال ہوگا؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ وہاں جو مقصد حیات ہے اس کے بارے میں، جیسے کہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو جب روح لوٹائی جاتی ہے اور اس سے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون تھا، تم کون سے دین پہ تھے، تمہارا طرز حیات کیا تھا، کس لیے تم نے زندگی گزاری اور کس کے طریقے پر گزاری۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ شخصیت نہ تو ہم نے یہاں جانی ہے، نہ اپنے رب کو پہچانا ہے، نہ اپنے دین کو پہچانا ہے۔ بنیادی طور پہ تو یہی سوالات ہوں گے، لیکن افسوس ہے کہ اس کی طرف نہ تو ہم توجہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ سوالات ہماری کتاب میں نہیں ہیں، زندگی کی کتاب میں یہ سوالات نہیں ہیں، نہ خود ہم جانتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ رب کو پہچانو۔ اور رب کو پہچاننا جو ہے وہ تو اپنے آپ کو پہچانے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے، ہم تو اپنے آپ کو ایک مٹی کا ڈھیر قرار دیتے ہیں کہ میں یہی ہوں، جو کچھ نظر آ رہا ہوں یہی ہوں۔ تو یہ یعنی ایک سوچ کی بہت بڑا فقدان ہے ہمارے ہاں کہ ہم حقیقت کو بھلا کے زندگی گزارتے ہیں، یعنی اصل حقیقت کو بھلا کے زندگی گزارتے ہیں، اور پھر جو خطرناک چیز ہے دنیا، اس سے ہم اپنے آپ کو ڈسوا کے زندگی گزارتے ہیں اور ڈسوانا چاہتے ہیں۔ دنیا ہی ہمیں محبوب ہے نا، تو اس سے ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈس لے آ کے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ تو اگر اللہ آپ کے ذہن اور قلب میں نہ ہو تو پھر دنیا آپ پر حاوی ہوتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں، اپنے خیالات کو دیکھیں، اگر دنیا آپ کے خیالات پر حاوی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نے آپ کو ڈس لیا ہے۔ وہ ایک ہوتا ہے نا مار گزیدہ، کہتے ہیں نا، ایک اصطلاحاً لفظ ہے مار گزیدہ، جس کو سانپ ڈس لے تو اس کو ہم کہتے ہیں مار گزیدہ کہتے ہیں، لیکن جس کو دنیا ڈس لے اس کو دنیا گزیدہ کہتے ہیں۔ تو ہم سب تقریباً دنیا گزیدہ لوگ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے کانٹے کا علاج بھی ہے۔ اگر آپ کو ڈس لیا ہے تو اس کے کانٹے کا علاج ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔